جو گناہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور عزت ان کی عزت بنی ہوئی ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. آپ سمجھے میری بات کو کہ اگر ان کی آئینہ دکھا دیا کہ آپ اتنے خطرناک آدمی ہیں, یہ غلط کام کر رہے ہیں, یہ تو ان کی عزت بنی ہوئی, مجھے تم نے ایسا کیوں کہا, وہ عزت ان کے آگے آ جاتی ہے, عزت آ جاتی ہے اور ان کی گناہ, وہ جو غلط کام کیے ہوئے وہ پکڑ لیتے ہیں اس کو, اس یعنی اللہ کی بات پر نہ عمل کرنے کے لیے. یہ دو چیزیں, عزت کا خدا سامنے آیا تھا ان کا, یہ لکھا ہے نا باقاعدہ, جب اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کا تخفیہ تھا تو اس کو عزت گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. جو اس نے جھوٹی عزت بنائی ہوئی ہے گناہ کر کے وہ پکڑ لیتی ہے اس کو, تو وہ چینج نہیں کر پاتا اپنے آپ کو, بس اس کا حساب جہنم میں اور ضرور وہ برا ٹھکانہ ہے. کہنے کا مطلب یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ بنا دیے اور جو اس طرح کے کام منصوبے بنا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ اپنی نفس کے خلاف بنا رہے ہیں منصوبے, فائنلی وہ الٹیمیٹ جو ہے ان کا اس دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے دنیا میں, نظر آ رہا ہے آپ کو ایسے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں, نسلیں تباہ کر رہے ہیں, فصل کو تباہ کر رہے ہیں, کر رہے نہیں کر رہے, نظر بھی آ رہا ہے, تو یہ بڑا بنا ہوا ہے, تو یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ نے بنایا ہوا. تو یہ ایکچولی اللہ دہشت دلا رہا ہے آپ کو کہ ہوشیار ہو جائیں آپ. اسی طرح آگے دیکھیں سورہ انعام 60-65, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. کہتے وہ اس پر قادر ہے یہ کہ تم پر عذاب ٹھہرائے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا تمہیں گروہوں کا لباس پہنا کر ایک دوسرے سے بدبختی کا مزہ چکھائے. دیکھ ہم کیسے آیات نشانیوں کی گردان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب, یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کہ اگر آپ نے جیسے کہ ایسی بات ہے کہ کسی کو گن پوائنٹ پہ لے لیا, کسی نے کہا بھائی تم ایسا کرو, اب آپ نے کہا یہ آدمی نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو میں ذرا چلا کے دکھاؤں, تو میں نے اپنی طرح چلا کے دیا, اسے کھٹ گولی 2-3 لگا دی, مجھے ٹانگ پہ مار دی, چوٹ لگی, تکلیف مار دی, کہ ادھر مار دی یا جان سے مار دیا. آپ نے چلا کے دکھانی ہوئی, تو آپ نے جب چلا کے دکھائی اللہ کے ساتھ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس بات پر قادر کہ یہ تم پر عذاب ٹھہرائے تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. تمہارے اوپر سے عذاب کیسے آئے گا بتائیں, ہمارے اوپر سے عذاب کیسے آئے گا؟ بارشیں آ گئیں, ہوائیں چلی, سائیکلون چلے, دیکھا آپ نے سائیکلون, ہوا اتنی چلتی ہے گھر کے گھر ایسے اڑا دیتی ہے, آتا ہے نہیں, تو یہ اوپر سے عذاب آ گیا. اور تمہارے نیچے سے کہاں آیا تھا؟ یہ آیا اوپر ہی, یہی کوئی دور کیوں جا رہے ہیں آپ, ہے نا, نیچے سے. اور سمندر جو آیا سیمانی, وہ سمندر وہ بھی نیچے سے آیا, پورے سمندر اوپر جا کے اسے. یہ اللہ تعالیٰ اپنا دہشت دلا رہا ہے انسان کو کہ اسے ادھر جاؤ. یہ چلا کے دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کہ جب اس نے آپ کو دیے محکم آیت رائٹ اور رانگ بتا دیے تو آپ صحیح کریں, آپ نہیں کر رہے تو آپ کیسا بنا کہ وہ کمزور ہے. جب اس کو ہزاروں لاکھوں آدمی کو ختم کرنا, ختم کر دیے, ملینز غائب, دوسرے ایک لمحے پوری بستیاں غائب ہو گئی. کشمیر کے اندر جو حال ہوا ہے سمانی کیا ہے, سونامی, اس میں حال دیکھیں. اور امریکہ میں اکثر آتے رہتے سائیکلون, آتے رہتے اور ٹورناڈوز آتے رہتے, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اوپر سے عذاب دے رہا ہوتا ہے, نیچے سے دے رہا ہوتا ہے. اور جو نظر آ رہا ہے کنٹینیوس جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا مختلف سچویشن, وہی ہے تیسرا عذاب, یا تمہیں گروہوں کا لباس پہنا کر ایک دوسرے سے بدبختی کا مزہ چکھائے. یہ تیسرا عذاب چل رہا ہے, کنٹینیوس چلے جا رہا ہے. تو مجھے مار, میں تجھے ماروں, تم مجھے مار, میں تجھے ماروں, کنٹینیوس مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ تیسرا عذاب ہے. تو یہ دہشت نظر آ رہی ہے اللہ کی آپ کو, 3 طریقے سے آپ کو مارے. اور پھر مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا. اس کی دہشت یہ کہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ مر کے ختم ہو جائے گا, نہیں, پھر دوبارہ جنت دوزخ میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے چلاتا رہے گا. تو دہشت دیکھی آپ نے کیسی ہے, لیکن ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہو, نہیں دکھائی دے رہا. اس کی دہشت ہمیں نظر نہیں آ رہی, دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. تو یہ میں اللہ کی اب آپ کو بتا رہا ہوں آیت کس طرح وہ دہشت ہے. تو یہ سارا کس طرح چلا پلان کہ پہلے تو اللہ نے ہر بستی کے لوگوں کو, اکابر کو, مجرموں کو اوپر بنایا. اب انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے. اب منصوبے بنائے انہوں نے, اپنی نفس کے خلاف بنائے.
نسلوں کو ختم کرنے کے لیے کہ منصوبہ بنایا, فساد کرنے کے لیے منصوبہ بنایا, نسل کو اور کیا تھا, ہرس, کھیت کو تباہ کر دیا جائے. بھائی ظاہری بات ہے, آپ کو سنا ہوگا آپ نے, جب یہ ناگاساکی پہ جو بم مارا تھا وہاں آج تک کوئی چیز اگتی نہیں ہے نا, تو مطلب یہ توبہ کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح ہم کر رہے ہیں ایسا, یہ پپیٹس جو کام کر رہے ہیں سارے, یہ ہمارے سب سے ان کو عذاب میں ڈال ہوئے دنیا بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ دہشت ہے. اور اگر یہ پھر یہ سب جب انہوں نے پلاننگ کر لی تو پھر کیا ہوا ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ جنگیں ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, یہ بھی عذاب اللہ کا ہو رہا ہے. تو اب مومن کو کیا کرنا ہے, یا مومن کو وہ سمجھ لیں کہ میں دہشت میں رہوں اللہ سے, میں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے امن کے ساتھ اپنے اس آیات کے اوپر عمل کرتا رہوں. اگر گروپ بازی میں چلا گیا, کسی چیز میں ملوث ہو گیا, تو یہ ایسا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا, کیونکہ وہ لکھا ہوا ایسے ہی آیت میں لکھا ہے, وہ کہہ رہا قل هو القادر, کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم ان یبعث علیکم عذابا, یہ کہ وہ تم پر اپوائنٹ کر دے عذاب, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے نیچے سے, او یلبسکم شیعا, یہ کہ وہ تم پر لباس بنا دے, گروہ کا لباس بنائے, وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, ایک دوسرے بدبختی کا مزہ چکھائے لباس پہن کے. یعنی ایک لباس پہن لیا کہ میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, اور جناب دائیں دائیں مارو, تم یہ ہو تو لو کھاؤ, بتا رہے کہ میں یہ ہوں, دوسرا تم یہ ہو تو یہ لو. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, پھر دیکھ ہم کیسے آیت کی نشانی کی گردان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں. اب یہاں تک آپ کو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آپ کو دہشت دکھا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور یہ تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں, اوپر سے بھی عذاب نظر آتا رہتا ہے ہم کو, نیچے سے بھی عذاب نظر آ رہا ہے, اور کنٹینیوس مختلف گروہ, مختلف زبان کے گروہ ہیں, لینگویجز کے گروہ ہیں, مذہب کے گروہ ہیں, زمین کے گروہ ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے, وہ کہہ رہا ہے میری زمین, یہ فلانا کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہو, مطلب مار مار کے ایک دوسرے کا برا حال ہوا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مزہ چکا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دہشت دلا رہا ہے. یہ سب بتانے کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں, سورہ توبہ 9 اس کی 31 آیت ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے احبار عالموں کو اور اپنے رہبان دہشت گردوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو ارباب پکڑا, اور امر نہیں کیے گئے تھے وہ امر نہیں کیے گئے تھے سوائے واحد اللہ کی نوکری کریں, بندگی کریں, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اسی کے, وہ پاک ہے اس سے جو وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے احبار کون ہوتے ہیں, عالم فاضل, اور روحبان کون ہیں, دہشت گرد. اللہ سے تو دہشت میں آ نہیں رہے, اور یہ وہ روحبان ہیں جنہوں نے جس طرح دہشت دلانے کا اللہ نے آپ کو کہا تھا ویسے جنہوں نے انوویشن کی, جنہوں نے نئی تبدیلیاں لے کے آئے, دہشت گردی کی جو نئی تبدیلیاں کرنے کا انہوں نے طریقہ اختیار کیا, وہ دہشت گرد اور وہ عالم فاضل جنہوں نے اپنے مذہب کی پریچنگ کری, اپنے سسٹم اور گورنمنٹس کی بات ہو رہی یہاں, اپنے مذہب, اپنے ازمز اور اپنی گورنمنٹس, تو وہ ہے یہ رہبار احبار. اور تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے, یعنی کہ بجائے اس کے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں کی باتیں سن لیں, ان کی بات, جیسے میں نے بتایا کہ وہ اللہ سے دہشت میں نہیں آ رہے, لوگوں سے دہشت میں آ رہے, وہ بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جنہوں نے انوویشن کر کے ڈرایا, یعنی نئی تبدیلی کر کے دہشت گردی کری, ان سے ڈر رہے ہیں, وہ روحبان ہو گئے. اور عالم فاضل وہ پڑھا ایسی باتیں رہے ہیں یا ایسی علم ایسی دے رہے ہیں جس سے کہ وہ لوگ ڈر جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ کے علاوہ, لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے احباروں کو, اپنے اسکالرس کو, اپنے عالم فاضل کو اور دہشت گردوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو ارباب یعنی پرورش کرنے والا پکڑ لیا کہ یہ ہماری پرورش کر دیں گے, اپنے تئیں کر رہے ہیں وہ. اور وہ امر نہیں کیے گئے تھے سوائے کہ واحد اللہ کی نوکری کرے. ان کو یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نوکری نہیں کرو, کسی کی بندگی نہیں کرو, یہ تو انہیں آرڈر ملا تھا, لیکن انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. اور وہ پاک ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو یہ بجائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح طریقے کی وہ دہشت گردی کرتے,
انہوں نے جس طرح انوینٹ کر لیا لوگوں نے، تو اس سے وہ ڈر کے ان کو فالو کر رہے ہیں، ان عالموں کو فالو کر رہے ہیں اور ان دہشت گردوں کو فالو کر رہے ہیں، یا ان کو پکڑ رکھا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کی بات جو نہیں بتا رہے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں فالو کروا رہے، وہ اپنے سسٹمز کو، وہ اپنی ازمز کو فالو کروا رہے ہیں. اور وہ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کی روشنی کو بجھا دیں، اور اللہ بڑائی کے ساتھ انکار کرتا ہے سوائے یہ کہ وہ اپنی روشنی کو تمام کرے گا، اور اگرچہ کافروں کو کتنے ہی کرائیت ہو. ان کا یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی جو، وہ ارادہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی جو نور ہے، روشنی ہے، روشنی سے مراد اللہ کی آیت کی جو ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے بجھا دیں. یعنی ان کا ارادہ ہے کہ ایسی ایسی کتابیں لکھیں عالم فاضل، ایسی ایسی باتیں بتائیں اور ایسی ایسی دہشت پھیلائیں کہ وہ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کی اپنے منہ سے، یعنی ایسی منہ سے باتیں کرنا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روشنی کو بجھاتے. اللہ بڑائی کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے سوائے یہ کہ وہ اپنی روشنی کو تمام کرتا ہے، اور اگرچہ کتنے ہی کافروں کو کرائیت ہو. یعنی ان کی تو کوشش یہ لگی ہوئی ہے کہ ہم ایسی ایسی باتیں کریں، یا ایسی ایسی دہشت غزہ کی باتیں کریں، یا ایسی کتابیں لکھ جائیں دنیا میں، یا ایسے علم کی بات کریں جس سے اللہ کی جو آیت کی روشنی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کی روشنی جو اللہ میسج دینا چاہ رہا ہے، اللہ جو دہشت دلانا چاہ رہا ہے، اس نور کو وہ چھپا دیں یا اپنے منہ سے ڈھانپ دیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ بڑائی سے انکار کرتا ہے اور اپنی نور اور روشنی کو وہ تمام کرتا ہے، میک شور کرتا ہے وہ آپ تک پہنچے، تاکہ آپ کو قیامت کو آپ یہ نہ کہہ سکیں مجھے میسج نہیں پہنچے، وہ پہنچا رہا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے سورہ توبہ. انہی روبان اور دہشت گردوں، روبان کا مطلب دہشت گرد ہو گئے، اور احبار اسکالرس کو اللہ تعالیٰ اور ایکسپوز کر رہا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک احبار، عالموں اور روبان دہشت گردوں کی اکثریت ضرور لوگوں کا مال باطل کے ساتھ کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، یعنی مستقبل کے لیے کھانا پیسہ وغیرہ احتیاط سے روک لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، بس ان کو دردناک عذاب کے ساتھ بشارت دے دے. اب یہ جو عالم فاضل ہیں اور روبان ہیں دہشت گرد، پیچھے ایک بات بتائی تھی ان کے بارے میں، اب یہاں کیا کر رہے ہیں وہ اللہ بتا رہے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی جو کثرت سے، یعنی ہر روبان، یہ یاد رکھیں ہر روبان دہشت گرد، کیونکہ ہر دہشت گرد غلط نہیں ہے، یہ ہم پہلے سمجھ گئے. ایک دہشت اللہ نے ہم سے بھی کہا دہشت گرانے کو، تو ہر دہشت گرد اور ہر عالم فاضل غلط نہیں ہے. یہاں ان کی جو کثرت ہے، وہ کثرت سے جو دہشت گرد ہیں، اور کثرت سے میجورٹی لوگ ان میں ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں. تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ بے شک احبار، اسکالرز اور روبان دہشت گرد کی اکثریت، میجورٹی جو ہے، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں. ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ وہی اپنے الفاظوں سے نور کو بجھا دیں. یعنی وہ پیچھے آیت پڑھی نا، نور جو اللہ کی روشنی اس کو کسی منہ سے بجھا دیں ایسی باتیں کرنے سے. اور وہ لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، اپنے پاس وہ سارا ذخیرہ رکھتے ہیں، جتنا بھی مال ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، تو اس کا ذخیرہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو دنیا میں ایک ان ایون ڈسٹریبیوشن آف منی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غربت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں ایک ریبیلس نیچر ہوتی ہے، اور پھر وہ جنگ کے پھر سے ایک لڑائی جھگڑے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کچھ میجورٹی دہشت گرد، بہت سارے دہشت گرد اور بہت سارے احبار، عالم فاضل، وہ یہ کر رہے ہیں. ہر کوئی نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں، موسٹ آف دم، کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ یا ایمان والوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے
کہ ان سے دہشت میں نہیں آئیں آپ، کیونکہ دہشت میں آپ کو اللہ کا آنا ہے کہ اللہ نے بنا رکھے ایسے مجرموں کو پاورفل، تو اللہ سے ڈریں کہ ان سے بچ کے کیسے نکلنا ہے، یہ تو ہو رہا ہے، تو آپ کو تو اس پہ بتا رہے اللہ تعالیٰ ایسا ہو رہا ہے، اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں، یہ پہچان لیں گے آپ فوراً یہ اللہ کے راستے، اللہ کی آیت کی بات کر رہا ہے، اللہ کی راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ روک رہا ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ان کی پہچان ہے، پرسنالٹی، اور 4 کام کر رہے ہیں اس میں، روک رہے ہیں مال کھا رہے ہیں باطل کے سے، اللہ روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، اور سونے اور چاندی کا ذخیرہ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، ہولڈ کرے چلے جا رہے ہیں مال کو، چیزوں کو، سونے اور چاندی کو، تاکہ لوگ جو ہے اس سے پریشان ہو جائیں۔ یہ وہ روبان ہے جو غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں، غلط ٹیررسٹ، ایک صحیح ٹیررسٹ بھی ہے، یہ بتا چکا ہوں میں کہ اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ دہشت دلاؤ۔ اب یہ دوسرے دیکھیں، میں بتا رہا تھا ہلکے سے ایک دوسرے کو بھی ذکر آ رہا ہے، سورہ مائدہ 5 اس کی 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ تم ضرور یہودیوں کو اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایمان والوں سے دشمنی میں زیادہ شدید پاؤ گے، اور تم ضرور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، مددگار ہیں، عیسائی ہیں، ایمان والوں سے محبت میں زیادہ قریب پاؤ گے، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے وہ قسیسین پادری اور روبان دہشت گرد ہیں، وہ بڑائی کو نہیں ڈھونڈتے، یعنی تکبر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہود جو ہیں، اب یہود ایک الگ ٹاپک ہے، قرآن یہود کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم اس پر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہود، کیونکہ ہمارے اس ٹاپک میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں روبان اور آ رہے ہیں، وہ لفظ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہود جو ہیں وہ زیادہ شدید ہیں دشمنی کے اندر ایمان والوں سے، بالمقابل عیسائیوں کے، نصارہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہیلپرز ہیں، وہ ان میں ایسے لوگ ہیں، ان میں ہر کوئی، میں نے کہا تھا ایسے لوگ ہیں جو ان کے پادری ہیں، اور ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ اچھائی کے لیے بھی دہشت گرد ہیں ان میں، تو جب ہی وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑائی کو نہیں ڈھونڈتے، بڑائی نہیں ڈھونڈتے، تو اس میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایمان والوں سے محبت بھی رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں جب ان کو اللہ کی آیت پتہ چلی ایمان والوں سے، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پر ہی پتہ چلا کہ نصارہ جو کہہ رہے ہیں، اب مروجہ نصارہ کے جو ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے وہ تو عیسائی کیا جاتا ہے، لیکن نصارہ جو ہے روٹ لیٹر نصر سے ہے، نصر، انصار اللہ، منصور، اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں وہ مدد کے، ہیلپ، تو اس کو آپ مددگار بھی کہہ سکتے ہیں، نصارہ کے معنی مددگار بھی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے، وہ اس لیے وجہ اللہ نے بتایا کہ ان کے جو پادری وغیرہ ہیں اور ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ بڑھائی نہیں چاہتے اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ان میں یہ کوالٹیز ہیں، مانا کہ ابھی ایمان میں نہیں ہے وہ، لیکن وہ اگر ان کو اپروچ کیا جائے، جو کیونکہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے انسان کی خدمت کرنا، نصارہ ہیں، ہیلپرز ہیں، وہ انصار اللہ نہیں ہے، اللہ کے مددگار نہیں ہے، وہ نصارہ ہیں، مددگار ہیں، کیونکہ عیسیٰ السلام نے کہا تھا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ عیسیٰ السلام نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کفر دیکھا معاشرے میں، تو انہوں نے کہا کون ہے میرا مددگار؟ اللہ، انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ تو جو لوگ قال الحواریون، حواری جو تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو ایکچولی اللہ کے مددگار مسلم یا مومنوں کو بننا ہے، مومنوں کو اللہ کا مددگار بننا ہے، بالمقابل خالی نصارہ۔ تو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ کرسچنز کو ہم لیبل دے دیں یا ہمارے اندر بھی، جن کو مدد کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ابھی زلزلہ آ گیا تھا، آپ نے دیکھا تھا پاکستان میں کیا حالت، کتنی مدد کی گئی، ورلڈ سے مدد کی جا رہی ہے۔ تو مدد کرنا کو کوئی غلط کہنا نہیں ہے، لیکن خالی مدد نہیں کرو، انسانیت کی خدمت ہے، اللہ کے مددگار بنو۔
اللہ کا جب مددگار بنتا ہے کیونکہ اللہ نے ایسا کہا کہ تم ان کے ساتھ کرو تو اللہ کی وجہ سے کیا آپ نے. اللہ سے محبت کر کے اللہ سے دہشت میں آن کے تو انسانی خدمت کی آپ نے. کہ اللہ قرآن کیا سکھاتا ہے انسانی خدمت. بھائی قرآن کیا مطلب سکھا رہا ہے انسانی خدمت؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی دہشت کے اندر آپ جا کے کام کریں تو آپ نے نصارہ نہیں آپ انصار اللہ بنے. اور آپ خالی اگر مددگار ہیں مدد کرتے آ رہے ہیں تو آپ اللہ کے مددگار نہیں ہیں, وہ نصارہ ہیں آپ. مگر ان نصارہ میں یہ کچھ نصارہ جو ایسے ہیں جو پادری ہیں ان کے پادری ہیں اور ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں محبت کے اندر بنسبت یہودیوں کے. تو نیچے آگے لکھا ہوا ہے سورہ توبہ 9 اس کی 33 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون. وہی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین ہر فیصلے کو اوپر ظاہر کر دے اگرچہ مشرکوں کی اتنا ہی کراہیت ہو. تو اس میں اس آیت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین الحق سچائی فیصلے کی سچائی, یعنی جتنے فیصلے کی سچائی ہے اس ہدایت کے ساتھ بھیجا, فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے. اب یہ دیکھیے قرآن مجید میں جتنی فیصلے آیتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ فیصلہ کون ہے؟ وہ فیصلہ ہوا ہے. ان الدین عند اللہ اسلام, بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ سلامتی ہے. یہ ایک فیصلہ ہے کہ آپ سلامتی حاصل کریں. اب جتنی آپ اس پہ ریسرچ کر لیں رزلٹ یہ ہوگا انسان کے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ آپ سلامتی میں رہیں. تو صلاۃ قائم کریں, اس پہ آپ جتنی ریسرچ کر لیں الٹیمیٹ رزلٹ اس پہ پہنچیں گے کہ صلاۃ کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے. نشہ نہ کریں, جوا نہ کھیلیں, زنا نہ کریں, تو اس کی ریسرچ کر لیں الٹیمیٹلی آپ کو بتا کہ یہ انسان کے نقصان دہ. تو جتنے فیصلے اللہ نے بتائے میں ایسا نہ کرو اور ایسا کرو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ, بے شک وہی ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ارسل کے بھیجا اس کے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ والدین الحق اور فیصلے جتنے فیصلے کی سچائی کے ساتھ, یعنی جو فیصلہ اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کی سچائی کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ ہر فیصلے کو جو کتاب میں مینشن ہے, ہر فیصلے کو جو کتاب میں مینشن ہے اس کو ظاہر کر دے کہ یہ حق ہے, یہ سچا فیصلے لکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی ایسی کتاب بھرنے کے لیے ایسی باتیں نہیں لکھی جو پریکٹیکل نہیں ہے. ہر فیصلہ آپ اس کی تحقیق کر لیں, وہ فیصلہ ایک سچا فیصلہ ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو رسول نے آن کے ہر فیصلے کو اس ہدایت کے ساتھ آئے وہ اور فیصلے کی سچائی کے ساتھ, تاکہ وہ ظاہر کر دیں ہر فیصلے کو اس کے اوپر جتنے فیصلے کتاب میں دیے ہوئے اس کی سچائی کو وہ ظاہر کر دیں. جب آپ اس پہ تدبر کرتے ہیں, اس کی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ بالکل سچ صحیح بات لکھی ہے, سچ ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی. یہ ایک آیت ہے, اس سے 3 دفعہ آتی ہے, ریپیٹ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے جو مذہب ہے ان کے اوپر مطلب وہ پتہ نہیں کیا کر دے, غالب کر دے. یہ اس طرح کی بات نہیں لکھی. بات یہ کہ جو اللہ نے آیات میں جو فیصلے بتا دیے ہیں وہی رسول نے آن کے اس کو عمل کر کے دکھایا, اس قرآن آیت پر عمل کر کے دکھایا, اور ہر فیصلے کو انہوں نے سچ دکھا دیا کہ یہ سچ ہے, حق ہے اللہ کی طرف سے, اور ہدایت کے ساتھ رسول آئے. تو اب ایسے جو کرسچین پادری وادری جو تھے جو قریب ہیں وہ جب سنتے ہیں یہ بات ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. مائدہ 5 کی 83 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تو دیکھے گا ان کی آنکھوں آنسو سے بھر آتے ہیں اس حق سے جو وہ پہچان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ وہ قسیسین, وہ پادری اور وہ رہبان ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں, ہیلپرز ہیں یا کرسچنز ہیں. وہ جب سنتے ہیں
جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، جب انہوں نے وہ آیات سنی، جو اللہ کی آیت کی سنی اور اس کی ایسنس ان کے دل میں اتری، تو وہ دیکھتے ہیں، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے، بھر آتے، اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ جو رسول نے آن کے حق کی سچائی کو وضاحت کی، عمل کر کے دکھایا، اس کو عمل کر، تو اس حق کو وہ پہچان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارا ہم ایمان لائے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی یہ وہ ان کی، یہ اللہ نے اس آیت، پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ کچھ مطلب ایسے روحبان ہیں، دہشت گرد، اور ایسے قسم پادری ہیں عیسائیت میں جو کہ ایمان والوں کے ہمیشہ قریب ہیں بنسبت یہودیوں کے، اور ان کو جب اللہ کی آیات، رسول نے آن کے جب اس کو سچائی کے حق کو، ہر فیصلے کا فیصلہ دین الحق جو تھا، سچائی کا جو فیصلے ہیں ان کو آن کے ظاہر کرا، ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دیا، اور رسول جب انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، تو جو ویسے لوگ ہیں قسیسین ہیں، جو پادری ہیں اور جو روحبان دہشت گرد ان میں ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کی سچائی کو پہچان لیا، تو ان کی کیفیت کی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اس سچائی کو پہچان لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور ہمارے لکھ لیں، کیا لکھ لیں؟ ہمارے کو گواہی میں لکھ لیں۔ اور آگے انہوں نے پھر کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان نہ لائیں، اور جو ہمارے پاس حق سے پہنچا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب اصلاح صحیح کرنے والی قوم کے ساتھ ہمیں داخل کرے۔ تو انہوں نے آگے یہ کہہ دیا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ایمان نہ لائیں، جو ہمارے پاس حق سے پہنچ گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صحیح کرنے والے، اب ہم صحیح کریں، یہ صحیح کرنے والی جو قوم ہے اس پہ ہمارا نام لکھ دے۔ تو یہ وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اب یہ جو چیز آپ سن رہے ہیں، یہ پریکٹیکل دنیا میں ہو رہا ہے کہ ہر زمانے میں جو کنورژن ریٹ ہے وہ امنگ دا کرسچنز ہے، ناٹ فرام دا جوز۔ زیادہ تر جو آپ سنیں گے عیسائیت سے، لوگ ہسٹری سے چلے گئے تو آج تک یہ، وہ اس میں ہر عیسائی کی بات نہیں ہو رہی، وہ گروپ ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر ایسا ہوتا رہے گا۔ ان میں ایسے لوگ ہیں، وہ جب رسول کا اللہ کی آیت ان کو پہنچتی ہے، رسول کا قول پہنچتا ہے، سچائی کا فیصلے کی سچائی کی پہنچتی ہے، تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں ایمان لائیں، جب وہاں پہ حق سے آ گیا ہے تو ایمان لے آتے ہیں۔ وہ سورہ انفال 8 اس کی 61 آیت، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ پروں کو جھکا دیں اسلام سلامتی کے لیے، بس تم بھی اس کے لیے پروں کو جھکا دو اور اللہ پر توکل کرو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جب ظاہر بات ایمان لا رہے ہیں تو اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے ہتھیار نہیں ڈالتے، وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم غلط تھے، تو انہوں نے اپنے پروں کو نیچے کر دیں، سلامتی اسلام کے لیے ہو جائے، تو تم بھی اپنے پروں کو جھکا دو، اللہ پہ توکل کرو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب ہم آپ کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے سنا کہ قرآن مجید میں دہشت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، انسان کو دہشت بھی دے رہا ہے، کیونکہ محبت ودود الگ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن آپ صرف ایک چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو رحمان اور رحیم بھی ہے، بیلنس ہے۔ ہمارا کیونکہ آج کا موضوع تھا دہشت گردی ہے، دہشت، تو اس کانٹیکس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کا وہ ایسپیکٹ دکھایا کس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چند آیتوں سے، ورنہ اگر آپ آخرت کی آیتیں پڑھیں تو بہت زیادہ دہشت آپ کو نظر آئے گی، لیکن یہاں پر بھی وہ دہشت بتا رہا ہے کس طرح وہ دہشت کر رہا ہے، وہ کس طرح کر رہا ہے کہ جناب اس دنیا میں ایسے بستی کے جو مجرم ہیں ان کو سربراہ بنا دیتا ہے۔